گزشتہ مجلس میں ایصال ثواب کی شرائط کا بیان شروع ہوا تھا اور 2 شرطیں بیان ہو گئی تھی۔ اب آج کے سبق میں انشاءاللہ ایصال ثواب کی مزید شرائط کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایصال ثواب کی تیسری شرط ہے کہ جو مال صدقہ و خیرات میں دیا جائے وہ حلال اور طیب ہو۔ لوگ اپنے ناک کو بچانے کے لیے سودی قرض اٹھا کر یہ رسمیں کرتے ہیں۔ میرے سامنے ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ لوگوں نے ان مواقع پر سودی قرض اٹھایا۔ جب مال ہی پاک نہیں ہے تو اس سے صدقہ و خیرات کر کے ثواب کی امید رکھنا بے وقوفی ہے۔ نیز لوگ برادری کے دباؤ پر ان رسموں کو ادا کرنے کے لیے دکانداروں سے ادھار مال لیتے ہیں، جس کی سال ہا سال تک ادائیگی نہیں کرتے اور دکاندار ان کے گھروں کے چکر ہی لگاتے رہتے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں کہ ادھار لے کر ایسے پروگرام کرنا کہاں تک جائز ہے، جو کہ شرعاً لازمی نہیں بلکہ ممنوع ہے۔ قربانی کرنا واجب ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ صاحب نصاب قربانی کرے، جو صاحب نصاب نہ ہو وہ قربانی نہ کرے۔ واجب کے بارے میں تو اللہ کا یہ فیصلہ ہے، تو کیا نفل ایصال ثواب کے موقع پر اللہ تعالیٰ کا قانون بدل جاتا ہے کہ آپ کے پاس سرمایہ ہو یا نہ ہو، قرض لو یا ادھار، ضرور صدقہ کرو؟ ایصال ثواب تو نفل ہے، جیسا کہ واضح ہو چکا۔ نفلی کام کے لیے قرض یا ادھار لینا شرعاً معیوب ہے۔ لوگوں پر قرض ہوتا ہے، وہ قرض نہیں اتارتے، جو کہ اللہ کا حکم ہے، مگر یہ رسمیں ضرور کرتے ہیں۔ رسمیں لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں اور قرض ادا کرنے کا حکم اللہ کا ہے۔ لوگ انسانی رسموں پر عمل کرتے ہیں لیکن اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتے۔ قربانی کے دنوں میں جو قربانی نہ کرے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اگر انہی دنوں میں اس کا باپ فوت ہو جائے تو 20,000 کے قل ضرور کرتا ہے۔ جس کے پاس قربانی کی بکری خریدنے کے لیے 3,000 روپے نہیں تھے، اس کے پاس قل کرنے کے لیے 20,000 روپے کہاں سے آ گئے؟ وجہ فرق یہ ہے کہ اگر وہ قربانی نہ کرے تو اس کو کوئی تانا نہیں دیتا، لیکن اگر قل اور دعوتیں نہ کرے تو برادری ناراض ہو جاتی ہے اور طعنے دیتی ہے۔ وہ صرف برادری کو راضی کرنے کے لیے سودی قرض بھی اٹھاتا ہے اور ادھار مال بھی لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کریم ہے، انہوں نے کب اتنا بوجھ آپ پر ڈالا تھا؟ اگر آپ کے پاس استطاعت تھی تو وراثت تقسیم کرنے کے بعد نقدی فقراء و مساکین پر خرچ کر دیتے۔ استطاعت نہ تھی تو مالی ایصال ثواب نہ کرنے پر کوئی سزا نہیں۔ ایصال ثواب تو آپ قرآن مجید تلاوت کر کے، نفل نماز پڑھ کر اور نفل قربانی کر کے، صدقہ جاریہ کر کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں چونکہ نام و نمود اور شہرت نہیں ہوتی تو اس لیے اسے ایسے ایصال ثواب کرنے والے بہت کم ہیں۔ بہرحال اگر جائز طریقے پر بھی ایصال ثواب کیا جائے مگر مال حرام ہو تو ناجائز گناہ کبیرہ اور عند اللہ ثواب کی بجائے عذاب مقدر ہے۔ ایصال